اردو کور کے معزز دوستوں، آپ نے زہریلے سانپ، بچھو اور دیگر خطرناک زہریلے جانوروں کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا جو پل بھر میں ہی کسی کی بھی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کو زہریلی عورت ہونے کا خطرناک اعزاز حاصل ہے، جس کے چھونے یا ساتھ رہنے سے سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ ایک شخص کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جو روزانہ خود کو خطرناک سانپ کوبرا سے ڈسوانا اور اس کے زہر پینے کو صرف کھیل سمجھتا ہے۔ معزز دوستو، اس زہریلی خاتون کا نام گلوریا امریز تھا، جو کہ ایک نہایت خوبصورت اور خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ خاصی امیر بھی تھی۔ اس کا شوہر ٹیلر اس سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کے 2 بچے بھی تھے۔ تبھی اچانک ایک دن ان کی خوشحال زندگی تکلیف دہ زندگی میں بدل گئی اور پورے گھر میں بھونچال آ گیا۔ دل کی دھڑکن اچانک بڑھنے کی وجہ سے گلوریا کو 19 فروری 1994 کو اچانک ریور سائڈ اسپتال منتقل کرنا پڑا۔ دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر میں بھی اونچ نیچ جاری تھی۔ گلوریا مسلسل کانپ رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی نیلے ہونا شروع ہو گئے تھے اور سانس میں رکاوٹ کی وجہ سے وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ گلوریا کو بے ہوش کرنے کے لیے 3 انجیکشن لگائے گئے، لیکن ان انجیکشنز کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اب گلوریا کا ہارٹ فیل ہونے لگا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جلد ہی گلوریا کی موت واقع ہو جائے گی، لہٰذا کسی بھی طرح گلوریا کے دل کی دھڑکن کو بند ہونے سے بچانے کے لیے ڈاکٹروں نے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے، لیکن ایسا کرنے سے حالت مزید بگڑ گئی اور گلوریا کے سینے پر کوئی عجیب قسم کے زخم بننے لگے جنہیں ڈاکٹروں نے بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ ان زخموں کے نکلنے کے بعد گلوریا کے منہ سے خطرناک قسم کی بدبو پھیلنے لگی اور آہستہ آہستہ یہ بدبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ جب اس ساری صورتحال سے سینئر ڈاکٹر کو آگاہ کیا گیا تو ڈاکٹر جیمز نے فوراً گلوریا کا بلڈ سیمپل لینے کو کہا۔ جب نرس کی جانب سے بلڈ سیمپل لیا گیا تو اس بلڈ سیمپل سے بھی امونیا گیس کی تیز بو آ رہی تھی۔ امونیا گیس کی بدبو اتنی تیز تھی کہ اسپتال میں موجود کچھ لوگوں کا دم گھٹنے لگا، جبکہ کچھ نے تو الٹی بھی کر دی۔ اچانک سے وہاں موجود نرس کو گلوریا کے بلڈ سیمپل میں کوئی خاص قسم کی ٹھوس چیز تیرتی ہوئی نظر آئی۔ نرس نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا اس ساری بدبو کی وجہ بلڈ سیمپل میں تیرتی ہوئی یہ ٹھوس چیز ہے، لیکن ڈاکٹر کے جواب دینے سے پہلے ہی وہ نرس بے ہوش ہو گئی اور کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر کو بھی چکر آنے لگے۔ اس کے بعد اسپتال کے ایمرجنسی سٹاف نے اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک ایک کر کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ یہ سب بہت عجیب تھا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے چیف ڈاکٹر نے سبھی سٹاف کو اسپتال سے باہر پارکنگ ایریا میں جانے کا کہہ دیا۔ اس خطرناک صورتحال کے بعد گلوریا کے گردے فیل ہونا شروع ہو گئے تھے، جو کہ اس زہریلی گیس کی وجہ سے نہیں بلکہ پہلے سے موجود کینسر کی وجہ سے فیل ہوئے تھے۔ البتہ اس زہریلی گیس کا گلوریا پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بھرپور کوشش کرنے کے باوجود گلوریا کو نہ بچا سکے، لیکن گلوریا کے مرنے کے بعد ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کے ساتھ بہت خطرناک صورتحال پیش آئی، جبکہ ان میں سے 5 کو تو اسی اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ ان کو سانس لینے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی اور ایک ڈاکٹر کو تو ICU میں داخل کرنا پڑا۔ ناظرین گرامی، گلوریا کی لاش کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ٹیم کو بلایا گیا جس نے مکمل طور پر لاش اور کمرے کا جائزہ لیا، لیکن ان کو بھی کچھ ایسا نہ ملا جو لوگوں میں بیماری کا باعث بنے۔ اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کے لوگوں کو بلایا گیا، جن میں سے 2 ڈاکٹرز کو مکمل جانچ پڑتال کا کام سونپا گیا، لہٰذا انہوں نے سب کا انٹرویو کیا جو گلوریا کے علاج میں شامل تھے۔ ان سب سے پوچھ گچھ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو لوگ گلوریا کے زیادہ قریب تھے وہ بہت زیادہ بیمار رہے اور ان میں سے کچھ تو موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ دوسرے لوگ معمولی بیمار ہوئے جن کو 2 ہفتوں بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ان سب کے بلڈ سیمپل سے کوئی بھی عجیب چیز نہیں ملی۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ شاید ایک ساتھ سب کو مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا اور اس طرح اس کیس کو نمٹا دیا گیا۔ لیکن جب نرسوں کو اس بات کا علم ہوا کہ اس بیماری کو مرگی کا دورہ کہہ کر رفع دفع کر دیا گیا ہے تو انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ واقعہ بھولنا ان کے لیے بہت مشکل تھا اور گلوریا کے جسم سے آنے والی بدبو ابھی تک ان کو ستا رہی تھی۔ میڈیکل سٹاف کی برہمی کی وجہ سے کیس کو دوبارہ کھولا گیا۔ ناظرین گرامی، اس کیس کا چرچا پورے ملک میں ہونے لگا تھا۔ اس طرح میڈیا کی بھی مکمل توجہ اس واقعے کی جانب ہو گئی۔ اس سارے معاملے کے بعد ہسپتال میں فرانزک ایکسپرٹس کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا، جنہوں نے تحقیق کے بعد یہ بتایا کہ گلوریا کافی عرصے سے ایک میڈیسن لے رہی تھی جس کا نام DMS2 تھا اور یہ درد سے نجات اور زخم بھرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
इस दवा के इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि इस मेडिसिन में अजीब किस्म की बदबू होती है और हो सकता है कि ग्लोरिया के जिस्म से आने वाली बदबू भी उस मेडिसिन के ज्यादा लेने की वजह हो। उन्होंने ये भी बताया कि जब ग्लोरिया को ऑक्सीजन लगाई गई तो DMS2 नामी दवा ने ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन किया, जिसके नतीजे में DMS2 कंपाउंड वजूद में आया। इस सब को देखते हुए डॉक्टरों ने कहा कि ग्लोरिया के खून में जमी हुई ठोस चीजें असल में DMS2 ही थे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से यह दवा एक जहरीली गैस में बदल गई। इनके मुताबिक यही गैस ही उस दिन कमरे में फैली थी, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन यह तहकीक भी उस दिन शक में पड़ गई जब ग्लोरिया के अहले खाना ने बताया कि इसने तो कभी इस किस्म की कोई दवा इस्तेमाल ही नहीं की। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से डॉक्टरों ने भी इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और कहा कि यह सब इतना आसान नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। इसी तरह नाज़रीन, यह हादसा सिर्फ और सिर्फ एक ना हल शुदा मुअम्मा बनकर रह गया और ऐसा लगता है कि जैसे ये कभी भी हल हो नहीं पाएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिस पर आज तक किसी भी जहर का कोई असर नहीं हुआ। फिलिपाइन में तेजी से मकबूल होते एक स्पेरे को अब जहरीले आदमी का खिताब मिल गया है, क्योंकि वो सांपों के जहर से मुदाफत पैदा करने के लिए हर हफ्ते कोबरा सांप से खुद को डसवाता है और खुद को जहर की छोटी छोटी मिकदार के टीके भी लगाता है। 31 साला कोलिलान काग्यान दमन सिटी में रहते हैं और इन्होंने 14 साल की उम्र में पहला कोबरा सांप पकड़ा था। इसके बाद इन्होंने मजीद सांप पकड़ने की कोशिश की तो एक मरतबा कोबरा ने इन्हें डस लिया, लेकिन वो अस्पताल नहीं गए और घर आकर जख्म धो लिया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा सांप के काटने से मालूम हुआ कि मेरा जिस्म इसका जहर बर्दाश्त कर सकता है और यूं मैंने जहर से मदाफत के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। इसके बाद मैंने पाबंदी से खुद को कोबरा से डसवाया और कुछ मिकदार में सांपों का जहर बदन में भी दाखिल किया। अब कोलिलान का दावा है कि उन पर सांप के जहर का असर नहीं होता, क्योंकि सांपों से डसवाने और जहर दाखिल करने के बाद वो इससे मुदाफत पैदा कर चुके हैं। उन्होंने साल में सैकड़ों मरतबा खुद को सांप से डसवाया, जबकि 5 मरतबा वो मरते मरते बचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस तरह एक और लड़का जिसका ताल्लुक अमेरिका से है, उसका कहना है कि एक दफा मैं ग्राउंड में खेल रहा था कि अचानक मेरे सामने एक बड़ा सांप आया। मैं उसको देखते ही घर की जानिब दौड़ा, लेकिन सांप मुसलसल मेरा पीछा कर रहा था। इस ब्रुक नामी शख्स का कहना है कि आखिर सांप मुझे डसने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरी हैरत की उस वक्त इंतहा न रही जब मुझे सांप के डसने से जरा फर्क भी न पड़ा। ब्रुक कहता है कि मैं समझा कि शायद ये सांप जहरीला नहीं था, लेकिन जब मैंने डॉक्टर से राब्ता किया और सारा वाकया बताया तो पहले तो डॉक्टर ने खूब मजाक उड़ाया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे यकीन दिलाने के बाद वो हैरान रह गया। ब्रुक का कहना है कि अब मुझे बिल्कुल भी सांपों से डर नहीं लगता और तकरीबन सैकड़ों दफा जहरीले सांप मुझे काट चुके हैं, लेकिन इनके काटने का असर आज तक मुझे महसूस नहीं हुआ और आज भी वो अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया के एक छोटे से कस्बे में जिंदा है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह बेइंतहा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।